بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو جو فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا، اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا۔ ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی علم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے ایک ایک کر کے وہ کام انجام دے ڈالتا یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے کہا، الہی ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صلحاء ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی، ہر طرح کی ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا گیا،
جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا گوشت، پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے انہیں آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوح انسان یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نسل نکلنے لگی۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا، فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ یہ دوزخیوں جیسا عمل کریں گے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہوگا جو دوزخیوں کے کام کرے گا اور توبہ سے پہلے اس عمل پر مر جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب روحیں آدم علیہ السلام کے بدن سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہ تمہاری نسل ہے۔ ان میں سے ایک چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ اس پر حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اپنی عمر کے 40 سال انہیں دیتا ہوں۔ اس طرح آدم کی عمر 40 سال کم کر دی گئی۔ چنانچہ جب موت کا فرشتہ آپ کے روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، بس یہی انکار ان کی نسل میں رچ بس گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب آپ کی نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑی، برس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غرض سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔ ان میں انبیاء سراپا نور تھے۔ اس میثاق یعنی عہد کے آسمان اور زمین بھی گواہ بنے تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ بیان کر سکے۔